السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ نہ جانے کیوں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی جو اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہیں، پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کر رکھا ہے انہوں نے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے تمام اراکین نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے ہیں، ان کے تمام اراکین کے استعفے فوری طور کے اوپر منظور کر لیے جائیں۔ اس معاملے کے اوپر بار بار جوڈیشری کی جانب سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں دوبارہ آئے۔ یہ مشورے کیوں دیے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ کچھ چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کے مشورے کیوں دیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے اس طرح کی آبزرویشن آتی ہے کہ عمران خان تو اس ملک کے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، کبھی اس طرح کی آبزرویشن آتی ہے کہ جو نیب کی حالیہ قوانین ہیں ان قوانین کی منظوری جب کی گئی تو اس وقت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ سے باہر تھی، اور یہ سیلف آپ یوں سمجھ لیں کہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ آزادانہ ایک فیصلہ تھا کہ ان کا ایک ویو ہے، ایک موقف ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی اہم کیسز زیر سماعت ہوتے ہیں تو ان کیسز میں بھی متعدد بار یہ آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں جائے۔ آج بھی ایگزیکٹلی ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشورہ دیا ہے، اور یہ مشورہ تمام استعفوں کی ایک ساتھ منظوری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے دی۔ 11 استعفوں کو منظور کیا اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ 11 استعفوں کی منظوری یا مرحلہ وار جو استعفوں کی منظوری ہو رہی ہے یہ عمل درست ہے، اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جب تحریک انصاف گئی تو پہلی سماعت کے اوپر کورٹ نے، کل سماعت تھی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا، تو پہلی سماعت کے اوپر سپریم کورٹ نے تیاری کے لیے وکیل کو وقت دیا۔ آج دوسری سماعت تھی اس کیس کی، تو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ یا اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عوام نے 5 سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو منتخب کیا تھا، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے۔ کروڑوں لوگ اس وقت سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشن ہیں، اس کیس میں یہ آبزرویشن دی جا رہی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس مزید اپنے ریمارکس میں یہ کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کی روٹی، اور بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ بیرون ملک سے جیسے اینجلینا جولی کا ہم نے دیکھا کہ وہ اس وقت آئی ہوئی ہیں، اور بیرون ممالک سے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری آئے تھے، دیگر لوگ بھی اس سیلاب کے متاثرین سے کی مدد کے لیے ان کو یہ تمام تر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی دوبارہ بحالی ہو سکے، تو یہ اسی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کا اشارہ ہے۔ چیف جسٹس آگے مزید یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے، اور اسپیکر کے کام میں اس وقت کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے، یعنی جو 11 استعفوں کی منظوری ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ پاکستان مداخلت نہیں کرے گی۔ کیس کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ قاسم سوری نے تحریک انصاف کے استعفے منظور کر لیے تھے، اور استعفے منظور ہو جائیں تو دوبارہ تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی کہ قاسم سوری کا فیصلہ اسی ارادے سے لگتا ہے جیسے عدم اعتماد پر کیا گیا، یعنی جو عدم اعتماد کی تحریک جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو رد کرنے کی جو رولنگ دی اس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا، تو اسی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان یہ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ قاسم سوری کا استعفوں کی منظوری کا ارادہ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو
روکنے کی ایک کوشش تھی، اور ایگزیکٹلی یہی کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ایک اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف بطور جماعت کیسے عدالت آ سکتی ہے، استعفیٰ دینا ارکان کا انفرادی معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ ریاست کے معاملات میں وفاداری اور برداشت سے چلنا پڑتا ہے، جلد بازی نہ کریں۔ چیف جسٹس نے یہ مشورہ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کو دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سوچنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں، آپ پارٹی سے ہدایات لے لیں اس معاملے کے اوپر۔ اور پھر کورٹ نے یہ کیا کہ اس کیس میں وکیل کو یہ کہا کہ آپ کو تیاری کے لیے ایک اور موقع دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ ہائی کورٹ کے حکم میں واضح کیا گیا ہے کہ اسپیکر کے مرحلہ وار صفوں کی منظوری کی قانونی حیثیت ہے، اور بظاہر اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت سے آرٹیکل 69 متاثر ہو سکتا ہے، اور عدالت کو مطمئن کریں کہ ہائی کورٹ کے حکم میں کیا کمی ہے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ من پسند حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے، اور کنور دلشاد کے علاوہ کسی رکن نے استعفے سے انکار نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے یہاں پہ یہ آبزرویشن دی کہ کیا اسپیکر کو کبھی پوچھا ہے کہ استعفوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ اسپیکر کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کیسے اس معاملے میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہر ارادے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اور ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اسپیکر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب ایسے کنور دلشاد کی درخواست پر اسپیکر کے حکم کو معطل بھی کر دیا، تو اس پہ جسٹس عائشہ ملک نے آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کو اسکروٹنی سے مسئلہ کیا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے وکیل صفائی یا وکیل درخواست گزار نے یہ کہا کہ عمران خان نے اصلاح متاثرین کے لیے 13.5 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکلی ایک بات انہوں نے کورٹ میں کی، اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اپنے حلقوں میں سیلاب کے متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کورٹ نے اب اس معاملے کے اوپر ایک دفعہ پھر ہدایات جاری کی ہیں تحریک انصاف کو کہ وہ جائیں اور جا کے تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس سے ایک مرتبہ پھر ہدایات لے کر آئیں۔ اور وہ ہدایات کیا لینی ہیں؟ ہدایات یہ لینی ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس اسمبلیوں میں جائیں اور جا کے وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو تحریک انصاف کو کافی عرصے سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں جائے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو غیر ملکی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ اسمبلیوں میں چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا جو بیانیہ تھا، جو جھوٹا تھا، سچا تھا، جو بھی تھا، اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس پورے پروسیس میں تحریک انصاف کو شاید یہ سوچ رہی ہے کہ سیاسی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیسز کچھ ہوتے ہیں، اور ان کیسز میں عدالتوں کا یہ آبزرویشن دینا کہ آپ واپس اسمبلیوں میں چلے جائیں، کیا یہ آبزرویشنز جو ہیں وہ تحریک انصاف کو قابل قبول ہیں؟ یہ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جب اگلی سماعت ہوگی تو اس کے اوپر تحریک انصاف کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ شاہ محمود قریشی سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آبزرویشن میں یہ کہا تھا کہ آپ واپس اسمبلیوں میں چلے جائیں، اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہا گیا۔ تو لیٹس سی، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ آج عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے کا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔